वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब जरा बात करते हैं एक ज़बरदस्त प्रोग्राम की दैट आई पर्सनली हैव बीन वाचिंग सिंस द लॉन्च एंड व्हाट अ रेवोल्यूशन इट हैज़ बीन। स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बैंक और अनबैंक्ड के फ़र्क की बात करते हैं कि कई लोगों को आज भी बैंक अकाउंट खोलना और जो जदीद बैंकारी है उसके हजम से वो बाहर हैं, और इसमें कई वजूहात है। लोगों को लगता है मुश्किल है, कैश इज किंग, लेकिन ये लेन देन के मामला आहिस्ता आहिस्ता और कम्बरसम होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो डेली दुकानदारी होती है, ख़रीदारी आपकी होती है, तिजारत आपकी होती है, स्मॉल एंड मीडियम साइज लोगों के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए, वहाँ पे रास की एक ज़बरदस्त इंटरवेंशन है। इनकी जो अपर लिमिट है दैट अलाउज यू टू मेक दीज स्मॉल पेमेंट्स और कंसिडरेबल पेमेंट्स विद अ लॉट ऑफ ईज विदाउट एनी एडिशनल डिडक्शन। लेकिन रास है क्या? आइए लेट्स लर्न फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स। आपके जहन में भी कुछ अभाम हो सकते हैं, आपके उन सवालात को उनके सामने रखती हूँ, एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ रास इज क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट। हमारे साथ आज मौजूद है फैसल महमूद, हू इज द हेड ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट कारंदाज पाकिस्तान। यकीनन इनकी और हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो स्मॉल एंड मीडियम साइज हैं बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इन सहूलियात को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करें, स्केल अप कर सकें, उनके लिए कन्वीनियंस भी हो, सहूलत भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं द डेप्यूटी डायरेक्टर एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हिना हमीद साहिबा। शी इज अ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेमेंट्स प्रोफेशनल। करंटली आप सर्व कर रही हैं एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर रास PMO जो कि डिजिटल इनोवेशन एंड सेटलमेंट डिसबर्समेंट के बीच में आता है, दैट्स वेयर यू आर सर्विंग। बहुत शुक्रिया हिना आपकी भी मौजूदगी का। हिना, देयर आर सो मेनी मोबाइल वॉलेट सोल्यूशंस, इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, हर बैंक इसी के ऊपर आजकल एम्फसाइज कर रहा है। तो पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि जब हम अपनी बैंक की ऐप पे जाते हैं, वहाँ जो रास का आइकन हमें नज़र आता है, ये क्या एक अलग बैंक है, कोई स्कीम है? पीपल आर कंफ्यूज, कैन यू मेक इट ईजियर फॉर देम? रास बेसिकली इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, विच मीन्स कि इससे की जाने वाली अदायगी इंस्टेंटली रिसीवर के अकाउंट में पहुंचाई जाती है, और इसकी कंफर्मेशन भी आपको इंस्टेंट मिलती है। हमारे मुल्क में ऑलरेडी अदायगियों का एक निज़ाम, डिजिटल अदायगियों का निज़ाम मौजूद था, और जैसे आपने खुद भी बताया कि बाहर बैंक भी अपने कस्टमर्स को ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। रास में और एक नॉर्मल अदायगी के निज़ाम में फ़र्क यह है कि आपको पेमेंट्स नाउ और नेवर के प्रिंसिपल पे रिसीव होती है। इवन अगर आपकी पेमेंट्स किसी टेक्निकल रीज़न की बुनियाद पर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो भी आपको इंस्टेंटली उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाता है, सो यू डू नॉट री अटेम्प्ट एंड एंड अप सेंडिंग मोर देन यू इंटेंडेड टू। तो इस वजह से इंस्टेंट पेमेंट्स के प्रिंसिपल पे जो है वो रास ऑपरेट करता है। दूसरी एक चीज़ जो रास को डिस्टिंग्विश करती है, सेपरेट करती है फ्रॉम अदर सिस्टम्स, इज़ इट्स इंटरऑपरेबल। पाकिस्तान में जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब ने बीइंग अ रेगुलेटर ये मैंडेट किया है कि वो रास का पार्ट बने और अपने कस्टमर्स को इसकी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करें। तो व्हेन वी से फ्री ऑफ कॉस्ट, दरअसल हमारी मुराद ये है कि अगर मैं बैंक ए में मेरा अकाउंट है और आपका अकाउंट बैंक बी में है, मुझे आपको कुछ ट्रांसफ़र करना है, डिजिटली मैं कर सकती हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ अमाउंट की कटौती हो, कुछ सर्विस चार्जेस हों। लेकिन अगर मैं आपको यही अमाउंट रास के तवस्सुत से ट्रांसफ़र करूँ, तो ना सिर्फ कि आपको इंस्टेंटली मिलेगी, मगर मुझे उसके ऊपर कोई एडिशनल अदायगी नहीं करनी। जी एग्जैक्टली इसका यही मतलब है। जस्ट टू ऐड, हिना ने जो अभी बोल रही थी, बहुत सारा कंफ्यूजन अक्सर ये होता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ये रास की ऐप हमें प्ले स्टोर पे नज़र नहीं आ रही। हम रास से भेजना चाहते हैं, लेकिन रास को कहाँ ढूंढें, हम इसको कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे? तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना लाजमी है, जो किसी वॉलेट प्लेयर में, मोबाइल वॉलेट्स में हो सकता है, कमर्शियल बैंक में हो सकता है, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपकी ऐप के ऊपर एक रास का ऑप्शन होगा, जो आपको बड़ी आसानी से पेमेंट भेजने पे आपको एडवांटेज मिलेगा पेमेंट। आपको पता है मेरा फेवरेट फीचर क्या है? हाँ। जब मुझे किसी भी वेंडर को या किसी भी फर्स्ट टाइमर को वन टाइम पेमेंट करनी है, तो अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाते हैं, आमतौर पे वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता, आपको उसको अपनी लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स में ऐड करना पड़ता है, जो कि एक 2 पार्ट प्रोसेस होता है। कभी कभार आप इतनी जल्दी में होते हैं, यू डोंट वांट टू डू दैट, तो आप फौरन से जी रास के आइकन पे क्लिक करें, एक दफ़ा की पेमेंट करें बगैर किसी झंझट के। दैट्स व्हाट आई लाइक द बेस्ट। जी, और इसमें थोड़ा सा एक और एडवांटेज भी ये है कि देखें,
کیش کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں؟ آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کیش از کنگ ان دا کنٹری. ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ کیش کنوینئنٹ ہے. اس کی جو کنوینئنس ہے نا، لوگ کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکس اتھارٹیز سے بچنا چاہتے ہیں یہ اور اس طرح کے ایشوز، بٹ دیٹس نن آف دیز از ٹرو. کیش کنوینئنٹ ہے. راست سے جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ کا جو سمپل موبائل نمبر ہے ہر کسی کو یاد ہوتا ہے. موبائل نمبر بیکمز یور اکاؤنٹ نمبر، وچ مینس پیچھے آپ کا اکاؤنٹ اوریجنل ایگزسٹ کرے گا. پہلے آپ جب پیمنٹ بھیجتے تھے آپ کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ تھوڑا سا ایک عام پاکستانی کے لیے جرنی سوچیں. اس کو بینک ایپ کھولنی ہوتی تھی، جس طرح آپ نے کہا اس کو نیا اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہوتا تھا. پھر بینک کے حساب سے کسی بینک کا 11 ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، کسی کا 6 ڈیجٹ کا ہے، کسی کا 17 کا ہے، اور وہ ٹائپ کرتے ہوئے آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر جاتے تھے. تو وہ جو ٹائم لگتا تھا پیسے بھیجنے میں وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. ورسز موبائل نمبر ہر کسی کو پتا ہے، نومن کلیچر 03 سے سٹارٹ ہونا ہے، 11 ڈیجٹ کا نمبر ہے. اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو پتہ لگ جائے گا، اور آپ کو بھی فنگر ٹپس سے آپ کو یاد ہوتا ہے. اچھا، یہ تو میرا پرسنل ایڈوانٹیج ہے کہ مجھے ون ٹائم وینڈرز کے لیے یہ آسان لگتا ہے نا. اگر مجھے ریگولر پیمنٹس کرنی ہو، جیسے اگر میں چاہتی ہوں کہ کل کو اپ گریڈ کر کے میری کوئی ہاؤس ہیلپ کو، رادر دین کہ میں اس کو کیش میں تنخواہ دوں، میں اس کو راست کے تھرو تنخواہ دینا چاہتی ہوں، تو میں اس کو کیسے گائیڈ کروں؟ اس کے پاس موبائل بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے سیلریڈ ہے تو ہماری طرف سے سیلری بھی جاری ہے، تو اور مجھے ریگولر اس کو ہر مہینے پیمنٹ کرنی ہے. سو ہاؤ شوڈ آئی سیٹ اپ دس ارینجمنٹ؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی ہاؤس ہیلپ کا، جیسے فیصل محمود صاحب نے کہا، کوئی اکاؤنٹ یا والیٹ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ اپنی کنوینئنس کے لیے وہ یہ چاہیں تو ایک راست آئی ڈی کریٹ کر سکتے ہیں. راست آئی ڈی ان کا سمپلی موبائل نمبر ہے، وہ موبائل نمبر جس کے تھرو انہوں نے اپنا بینکنگ اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، جس کے تھرو وہ نوٹیفیکیشن ریسیو کرتی ہیں فرام دا بینک. راست آئی ڈی انیبل کرنے کے بعد آپ اس راست آئی ڈی پہ بیسکلی پیمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہیں ان کو ہر منتھ، یا جس فریکوینسی سے آپ انہیں پیمنٹ کرنا چاہیں. اس آپشن کے لیے یا تو آپ انہیں اپنے بینیفیشری کے طور پر ایڈ کر لیں اپنی بینکنگ ایپ میں، یا پھر سمپلی پاکستان میں آلموسٹ ہر بینکنگ ایپ میں ہم نے ایک فیچر جو انٹروڈیوس کرایا ہے، وچ از بیسکلی بینیفیشری لسٹ انٹیگریشن. آپ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کے تھرو اپنی جو ہاؤس ہیلپ ہے ان کے نمبر کو سرچ کر کے اور اس پر پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو آل آف یور فون کانٹیکٹ آر آلسو اویلیبل ایز بینیفیشریز. اور اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز، دکانداروں کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جن کا مال آ رہا ہے، جانا ہے، کبھی بلک میں خریداری ہو رہی ہے. نمبر 1 مجھے بتائیے گا کہ راست کی اپر لمٹ آئی تھنک 2 لاکھ روپے کے قریب ہے. So technically there is no upper limit on RAS transactions. Banks however they put certain limits depending upon their customers' risk profile. ٹھیک ہے. اس میں اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن یہ کہتی ہیں کہ آپ نے منیمم 2 لاکھ روپے کی لمٹ ہر کسٹمر کو پرووائڈ کرنی ہے، انلیس کہ کوئی بہت ایسا اکاؤنٹ ہو جو آسان موبائل اکاؤنٹ ہے یا 2 لمٹ اکاؤنٹ ہے. 2 لاکھ سے اوپر کی لمٹ اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو ایپ ہیز آپشن، آپ اس کو ہمیشہ ایکسٹینڈ. اینڈ دس از سچ اے فینٹاسٹک ایولیوشن. ویسے مجھے یاد ہے یہ شروعات شاید 50,000 سے ہوئی تھی، لوگوں نے یہ تو بہت اور راست کے تھرو ہمیں جلدی جلدی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہم پوس اور بہت سارے آپشنس کیونکہ پیمنٹ آپشنس ہیں، ول راست آلسو ہیو اے QR کوڈ ایٹ پوس اویلیبل، کہ اگر میں کسی دکان پہ جاؤں اور اس دکاندار کو مجھے راست کے تھرو پیمنٹ کرنی ہو تو کیا کوئی QR کوڈ ہے جو اس کام کو ذرا اور جلدی بنا دے؟ جی بالکل. سو ایز وی اسپیک تقریباً 2 ملین پاکستان میں مرچنٹس ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس راست کے اوپر کھلے ہوئے ہیں. QR کوڈ کی آسانی یہ ہے کہ تقریباً پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے مطابق 60 to 70% لوگ پاکستان میں اسمارٹ فون کیری کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیمرے سے دے جسٹ نیڈ ٹو کلک دا QR اینڈ دا پیمنٹ از تھرو. یہ آلریڈی لائیو ہے، دس از ورکنگ، اور یہی ہماری کنوینئنس والا جو فیکٹر میں نے شروع میں بات کی تھی یہی وہ چیز لے کے آپ کو پتا ہے اتنے کنوینئنٹ ہو گئے. کبھی کبھی مجھے نا فکر ویسے ہیومن کنیکشن کی ہونے لگتی ہے. یسٹرڈے آئی واز ایٹ دا فیول پمپ، وی ور فیولنگ اپ دا کار، تو اگین اسی طرح موبائل والیٹ اور راست انہوں نے یوز کرنا تھا. مائی بردر ان لا ڈڈ ناٹ ایون بادر ٹو رول ڈاؤن دا ونڈو. اس نے دوسری طرف سے QR کوڈ دکھا دیا، شیشہ چڑھے چڑھے میں انہوں نے آگے موبائل فون کو کر لیا اینڈ دا پیمنٹ واز ڈن. اٹ از دیٹ کنوینئنٹ. اور اس کے پھر اور مزید ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی میں جاننا چاہوں گی، ہے نا. بہت سارے ایسے لوگ جو پریویسلی ان بینک تھے اس کے تھرو ڈیجیٹل پیمنٹس کے حجم میں، اس کے نیٹ ورک میں آ رہے ہیں. اٹس پبلک انفراسٹرکچر دیٹ وی آر ہوپنگ ول انشاءاللہ کنٹینیو ٹو گرو. مزید کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ جیسے آپ نے اسمال بزنسز کی بات کی، تو جب وہ پیمنٹس ڈیجیٹلی کریں گے تو اٹ ایونچولی ڈیولپس اے پیمنٹ ہسٹری اور اے کریڈٹ ہسٹری.
تو فیوچر میں کیونکہ آپ یو نو دا ورلڈ از موونگ ٹورڈز ڈیٹا مانیٹائزیشن رائٹ جی, تو جب آپ کی پیمنٹ ہسٹری موجود ہے اس سے بینک یہ اخذ کر سکتا ہے کہ آپ اپنی پیمنٹ ساری ٹائملی کرتے ہیں, یوٹیلیٹیز کی پیمنٹ ٹائملی کرتے ہیں, اپنے پے رول کو ٹائملی پروسیس کرتے ہیں. اٹ بلڈز اے ٹرسٹ اینڈ کریڈٹ ورتھنس ٹو یور اسمال بزنس. So there is a huge opportunity to build on that and create credit products for small businesses, for even small merchants. اس چیز پر ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں, انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں, جو فنٹیکس ہیں ان کے ساتھ ہم نئی پروڈکٹس بنانے پر کام کر رہے ہیں. So it's not only payments, we are thinking beyond that in terms of different other digital products. ایک وقت تو مجھے یاد ہے ایک کانورسیشن ہو رہی تھی اباؤٹ اگر آپ کو کار کے لیے کریڈٹ چاہیے, مارگیجز چاہیے, گھر کی مرمت کے لیے چاہیے, وہی آپ نے جیسے کہا کہ جب آپ کا ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بنتا ہے, جب آپ کا بینکاری نظام سے ایک تعلق بن جاتا ہے, تو وی ول ایوالو ان ٹو دیٹ. ہاؤ فار اوے آر وی؟ اور فیصل آپ سے میرا بلکہ اہم سوال یہ ہوگا کہ اٹس بین اے فیو ایئرس سنس راست ہیز بن اراؤنڈ. سب سے آسان پینیٹریشن کس طبقے میں آپ کو لگی اور کہاں سب سے زیادہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اوکے, ہم نے اسٹیٹ بینک نے انفیکٹ سب سے پہلے جو آلریڈی بینک کسٹمرز ہیں ان پہ فوکس کیا, اس سے پینیٹریشن ایک لیول پہ آنا شروع ہوئی. لیکن جب ہم نے اس کو ماسز کے لیے اوپن کیا, جب اس میں کیو آر انیبل کیے اور جب سارے بینکس نے اس کو یوز کرنا شروع کیا, وچ مین کہ اب ایک ٹرمینالوجی بن چکی ہے, میں کسی کو اگر پیسے بھیجنے ہیں نا تو مجھے کہتا ہے آپ مجھے راست کر دیں. تو وہ جو اڈاپشن کا وہ جو لیول آیا ہے نا, وہ کافی زیادہ اس کو پوش ایک دے رہا ہے ٹوورڈز دا ماسز, بیکاز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو لرن کہ کیش ہمیں فری ملتا تھا. اینڈ دا بگیسٹ ایڈوانٹیج, فیصل آپ کی بات کو اگر کنٹینیو کروں بیکاز دس از آل دا ٹائم وی ہیو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو ہینا, آپ کے توسط سے اس کے بارے میں آگے ہی بہت بڑی ہے. یہ پاکستان کا وہ فوکس ہے جو واقعی ہماری جو گگ اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. آج یاد رکھیے کہ پاکستان کا شمار دنیا کی ٹاپ 3 گگ اکانومیز میں ہوتا ہے, جہاں پہ فری لانسرز بہت سارا کام اپنی سائڈ ہسل کے طور پہ, ٹیمپنگ کے طور پہ کر رہے ہیں, اور ان کے لیے راست از لائک دا لائف لائن. تو اگر ابھی تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے, بلا جھجک ایک دفعہ اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں. اس کی کنوینئنس, اس کی سیفٹی اور اس کا ٹرسٹ آپ کو خود ہی ریگولر بنا دے گی. اسی کے ساتھ مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھنا ہے. ویل بی رائٹ بیک.